أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں قرآن مجید میں سے بعض دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ میں ہر فرد جماعت اپنی دینی سمجھ کے مطابق دعا کے مضمون سے خوب آگاہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں دعا کی اہمیت اور ضرورت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی تعلیم کی روشنی میں دعا کے مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کو الوہیت اور عبودیت میں ایک تعلق، واسطہ اور مضبوط رشتہ کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کو سب سے بڑا کامیاب ہتھیار قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کو آسمانی حربہ کا نام دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کو نسخہ کیمیا قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبولیت دعا کے راز بھی بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے ان دعاؤں میں تاثیر بھی بہت رکھتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جن دعاؤں کی تعلیم دی اور پھر ان کو قبول فرمایا، ان دعاؤں میں قبولیت کا ایک گہرا راز مضمر ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی ساری آیات ہی دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ گویا روحانیت کے ساتھ بے کنار اور لامحدود سمندر ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی آیات 7 ہیں اور مشہور ستارے بھی 7 ہیں۔ ان آیات میں سے ہر آیت ایک ستارے کے مقابل پر ہے۔ نیز یہ کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کا بیان ہے۔ سورۃ الفاتحہ تمام دعاؤں کی سرتاج دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ انسان کی تمام دینی اور دنیاوی ترقیات کے حصول کے لیے ایک مکمل دعا ہے۔ اخبار الحکم 20 فروری 1898 میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی دعا کا تکرار نہایت مؤثر چیز ہے۔ کیسی بے ذوقی و بے مزگی ہو، اس عمل کو برابر جاری رکھنا چاہیے۔ یعنی کبھی تکرار آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اور کبھی تکرار آیت اہدنا الصراط المستقیم کا، اور سجدہ میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اخبار الحکم 24 جون 1903 میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان دونوں آیتوں کا تکرار انشاءاللہ القدیر تنویر قلب و تزکیہ نفس کا موجب ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام میں سورۃ الفاتحہ کے بعد درود شریف کو ایک بہت بڑی دعا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت 57 میں درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود بڑے اہتمام کے ساتھ درود شریف کی تعلیم دی ہے۔ یہ ایک بہت بابرکت دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کو نمازوں میں پڑھنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس طرح ہر نمازی بڑے آسانی کے ساتھ ہر روز درود شریف پڑھنے کی توفیق پاتا رہتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روزانہ کتنی تعداد میں درود شریف پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جتنا بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔
اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات سے خوب آگاہ ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندہ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت 57 کے تحت براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 265 پر لکھتے ہیں، خدا اور اس کے سارے فرشتے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایماندارو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور نہایت اخلاص اور محبت سے سلام کرو۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 302 پر بیان فرماتے ہیں، اب ہم نہ کال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکالمہ الہیہ کیا چیز ہوتا ہے اور خدا کے نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا، اور جو کچھ قصوں کے طور پر غیر قومیں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ پس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے، محمد عربی بادشاہ ہر دو سارا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا اور آخرت کی حسنات مانگنے اور آگ کے عذاب سے بچنے کی ایک عظیم دعا سکھائی گئی ہے۔ یہ دعا قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 202 میں اس طرح بیان ہوئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی یہ کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اخبار البدر 2 جنوری 1903 میں ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے، خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا، ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے۔ اگر دنیا کا حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فعال نیک آخرت کے واسطے ہے۔ در حقیقت جسے خدا دنیا میں صحت، عزت، اولاد اور عافیت دیوے اور عمدہ اعمال صالح اس کے ہونے تو امید ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 25 میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت امت محمدیہ کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی یہ کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ ایک عظیم دعا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کرتا ہے اس کے کئی گناہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور والدین کی وفات کے بعد والدین کو اپنی نیک اولاد کی طرف سے ان کی نیک دعائیں اور والدین کی طرف سے کیے گئے صدقہ جاریہ کو جاری رکھنے کا ان کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی ماں باپ اس حالت میں اس دنیا سے گزر گئے کہ وہ اپنے لیے جنت کا دروازہ نہ کھول سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان کی نیک اولاد کے اعمال صالحہ کی بدولت ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم میں وسعت دیتے چلے جانے کی دعا سکھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت طٰہٰ کی آیت 116 میں بیان فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ کہ کہتا رہا کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچپن سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی عمل کا زمانہ ہوتا ہے، اور بڑھاپا عقل کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی روح سے ایک حقیقی مومن ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اس کا بڑھاپا اسے قوت عمل اور علم کی تحصیل سے محروم نہیں کرتا، اس کی جوانی اس کی سوچ کو ناکارہ نہیں کر دیتی، بلکہ جس طرح بچپن میں جب وہ ذرا بھی بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہر بات کو سن کر اس پر فوراً جرح شروع کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فلاں بات کیوں ہے اور کس لیے ہے، اور اس میں علم سیکھنے کی خواہش انتہا درجہ کی موجود ہوتی ہے۔ اس طرح اس کا بڑھاپا بھی علوم سیکھنے میں لگا رہتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو علم کی تحصیل سے مستغنی نہیں سمجھتا۔ اس کی موٹی مثال ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 55-56 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ بس ہر عمر میں علم سیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہی میرا علم بڑھا، کیونکہ جب تک انسانی قلم میں علوم حاصل کرنے کی ہر وقت پیاس نہ ہو، اس وقت تک وہ کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام میں دعا کی اہمیت و ضرورت کے مضمون پر بطور نمونہ 5 دعاؤں کا ہی بالاختصار ذکر کیا جا سکا ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔